ارباب دانش، سب سے پہلے دعا ہے اللہ رب العزت آپ تمام مومن مومنات کو دنیا آخرت میں عزت عطا فرمائے۔ مالک الملک آپ کا چلے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میں نے جناب کی خدمت میں سورہ بنی اسرائیل سے سورہ نمبر 17 ہے ایک چھوٹی ساری آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ سبحانہ و تعالی ارشاد فرما رہا ہے، آیت نمبر 72 ہے، من کان فی ھذہ الاعمى وہو فی الآخرہ اعمى۔ جس کو سمجھ آ جائے وہ ساتھ دیجئے گا کہ جو اس دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا ہے۔ جنہوں نے ساتھ دیا ہے انہیں سمجھ آ گئی ہے میں کن اندھوں کی بات کر رہا ہوں۔ ارے بھائی کچھ ایسے ہیں جو آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے ہیں، جو ہے قرآن کہتا ہے جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی وَأَضَلُّ السَّبِيلَ، صرف اندھا نہیں وہاں پہ اور بھٹکا ہوا، اضل السبیل اور گمراہ۔ یا اللہ توجہ کرنا، جو اس دنیا میں اندھا بولے یہ ساتھ ساتھ آپ نے بولنا ہے، وہ آخرت میں جو دنیا میں اندھا۔ امام سے پوچھا گیا چھٹے صاحب سے، مولا ظاہراً تو زیادتی ہے، بیچارہ یہاں بھی اندھا آخرت بھی اندھا، یہاں بھی دھکے وہاں بھی دھکے۔ تو امام نے فرمایا اس اندھا پن سے آنکھوں کا اندھا پن نہیں ہے، جس کا دل ہماری ولا سے خالی ہے، اس دنیا میں بھی اندھا آخرت نہیں۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری جیتے رہیے، حیدری۔ یہ قرآن ہے، قرآن جو اس دنیا میں اندھا، خدا کی قسم اگر دل میں علی کی ولایت نہیں، چاہے امام کعبہ لگ جائے اندھا ہے۔ نہیں آپ نے جملہ نہیں لیا، یہ ہے نا سمن بکمن امیون، اور سارا قرآن پڑھا نہ ہو اتنا تو پڑھتے ہیں نا، یہاں تک تو کوئی دیا ہوتا ہے نا پہلے پارہ امیون، اس کو ذہن میں رکھنا، اندھا۔ قرآن کہہ رہا ہے اللہ اکبر، من کانا فی ھذہ الاعمى وہو فی الآخرہ، جو اس دنیا میں اندھا۔ آپ نے جواب نہیں، آپ ساتھ چلنا ہے تو پڑھنا ہے، جو اس دنیا میں اندھا، اگر دل میں ولایہ اہل بیت نہیں، چاہے کعبے میں دفن ہو جائے، جوان ساتھ دینا ہے، ساتھ دینا بزرگوں سے جوان ساتھ دے۔ یہ پیغمبر کی حدیث ہے، لب یعلق یا علی لو قتل بین الصفا والمروہ، اگر کوئی صفا اور مروہ کے درمیان احرام کی حالت میں مارا جائے، لم یشم ریح الجنہ، اگر تیری ولا سے خالی ہے تو جنت کی خوشبو نہیں سن سکتا۔ توجہ ہے، توجہ ہے، پھر چلتے، من کان فی ھذہ الاعمى وہو فی الآخرہ اعمى، جو اس دنیا میں اندھا، توجہ ہے میرے ساتھ دینا ہے، میں ایسے نہیں پڑھ سکتا، میں ساتھ، اور جو نہ دے ساتھ پھر میں اسے ساتھ لے کر چلتا ہوں۔ توجہ ہے، بولنا ہے، یہ خاموشی نہیں ہے، میں دیکھ رہا ہوں جو اس دنیا میں اندھا۔ آؤ یہ اللہ مثال دے رہا، قرآن مجید میں اللہ کہہ رہا ہے اس دنیا میں اندھا۔ امام سے پوچھا گیا مولا ظاہراً اندھا، خدا نہ کرے عام میں سے یا آپ کے گھر میں کوئی اندھا جو پوچھے آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں، وہ کہے گا کون سی پرابلم مجھے نہیں۔ دیکھیں ٹانگ کٹ جائے نا، پاؤں تو گزارا ہے، ہاتھ کٹ جائے گزارا ہے تو انسان چلتا ہے۔ جب آنکھیں چلی جائیں، اللہ کتنی مثال دے رہا ہے، جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی۔ اب اس اندھے سے پوچھو تجھے کوئی پرابلم تو نہیں، وہ کہے گا کون سی مجھے پرابلم نہیں، صبح سے لے کر شام تک، شام سے لے کر ہر وقت اتنی بڑی پرابلم ہے
قیامت کے دن اس کے لیے ہے ہائے 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 جس نے علی کو نہ پڑھا. ساتھ نہیں دیا آپ نے, توجہ ہے, جو علی کو نہ پڑھے. اس لیے مولا علی کا خود فرمان ہے, اب میرا جملہ لینا ضائع نہ ہو, اندھوں میں کیا مطلب؟ آنکھیں رکھتے حق نہیں پڑھتے, آنکھیں رکھتے حق نہیں پڑھتے, آنکھیں رکھتے حق پہ نہیں چلتے, آنکھیں رکھتے حق نہیں پڑھتے. اب مولا فرماتے ہیں اندھوں میں سب سے بڑا اندھا وہ ہے جسے علی نظر نہ آئے. ہاتھ بلند کر کے وہ واقعی اندھا ہے. یہ اس سے بڑھ کر اندھا کون ہے؟ اب جملہ آگے کا شرح کروں. مولا علی فرماتے ہیں اندھوں میں, یعنی کچھ لوگ اتنے اندھے ہیں انہیں علی نظر نہیں آتا کہ بلا توجہ فرمائیے. فخر بھائی علی نظر نہیں آتا. ارے اس سے بڑھ کر اندھا کون ہوگا جس کا ہاتھ پکڑ کر محمد مصطفیٰ کہے من کو دبانا ہو فحاضر اور سے نظر نہ آئے. اس سے بڑھ کر کوئی اندھا ہے؟ توجہ کرنا, اصل اندھوں پہ کبھی پڑھا ہی کسی نے نہیں, جبکہ زمانہ سارا اندھا ہے. یار صاحب دے خدا کے بندے, آپ کیوں, میں جب 5واں پر 4تھا پروگرام ہے, مجھے تھکنا چاہیے. توجہ ہے, اندھوں میں سب سے بڑا اندھا وہ ہے. ہم مجلس کس لیے کرتے ہیں کہ یہاں ان کی آنکھیں کھولی جائیں, یہاں آنکھیں کھولنے کے لیے بلاتے ہیں, معرفت ہو, دیکھنے لگ جائے. توجہ ہے, مولا فرماتے ہیں اندھوں میں سب سے بڑا اندھا وہ ہے جسے علی نظر نہ آئے. یہ اندھے تو ہیں, علی جسے رسول جسے کعبے میں بلند کرے اسے نظر نہ آئے, علی کبھی خیبر میں نظر نہ آئے, اسے خندق میں نظر نہ آئے. توجہ ہے, اندھوں میں سب سے بڑا اندھا وہ ہے. اب آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیا آیت لے کر بیٹھ گئے؟ توجہ ہے, اس سے پہلے والی آیت میں نے پڑھ لی نا اور آپ کو سمجھا لی تو پورا موضوع سمجھ آ جائے گا. سورہ بنی اسرائیل یہ 72 نمبر آئے تو وہ 71 نمبر آئے. توجہ, اس میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ یہ فرما رہا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم, قیامت والے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے, اس کی اگلی آیت یہ ہے, جا کر دیکھیے گا, من کان فی حاضر اعمى وهو فی الاخرہ اعمى, جس نے اپنا امام نہ بنایا اس دنیا میں بھی اندھا, آخرت میں. اس دنیا میں بھی اندھا کون؟ جس نے اپنا امام. اب پیغمبر نے فرمایا یا علی انت امام بعدی, میرے بعد تو لوگوں کا امام. الحسن الحسین امامان, میرے بعد یہ تمہارے امام ہیں. جنہیں رسول بنائے انہیں امام کہنا گوارا نہیں. توجہ ہے آپ لوگوں؟ آپ نے توجہ نہیں کی, میں سمجھا کے دوں. دیکھیں, جنہیں رسول, میں مجھ جیسے حقیر کو لوگ محبت میں علامہ کہتے ہیں, کوئی عالم کہتا ہے, کہتے ہیں, جبکہ میں جاہل ترین آدمی ہو سکتا ہوں. ٹھیک ہے, لیکن لوگ محبت میں کہہ دیتے ہیں. ہمارا ہمیں عالم کہنا کوئی اسم مسمى نہیں ہے. مثلا ایک بندہ ہر شے سے ڈرتا ہے, اس کا نام رکھ دیا جائے شیر خان. سبحان اللہ. توجہ ہے, ہمارے نام ایسے ہوتے ہیں نا, آنکھوں سے اندھی, نام نور بھرے. توجہ ہے, تو نام ہمارے اسم مسمى نہیں. ہم جاہل کو عالم کہہ دیتے ہیں. توجہ ہے, ہاں, ہم ڈرنے والے کو شیر کہہ دیتے ہیں. ہاں, جس سے کچھ سمجھ نہیں آتی اسے ہم بڑا عقل مند کہتے. توجہ, یہ ہم کہتے, لیکن نبی جسے امام کہے وہ امام ہے. پر میرا موضوع امامت ہے, اگر اس اشرے میں جتنا ہو سکے گا ٹھیک ہے ساتھ دیں گے انشاءاللہ. تو جو اس دنیا میں اندھا, جو آخرت میں بھی اللہ, کتنی دنیا اندھی ہے کہ بلا
اندھے کی مثال قرآن دے رہا ہے، اور اللہ جب مثال دیتا ہے، میں قرآن کے بعد نہیں پڑھتا، میرا موضوع ہی قرآن ہے۔ توجہ، اللہ نے مثال دی ہے کہ کچھ ایسے ہیں جو آنکھیں رکھنے کے باوجود اندھے ہیں۔ اگر انہیں آنکھیں مثلا اللہ نے دی ہیں ہائے تو پھر انہیں پڑھنا چاہیے۔ اگر حق پڑھ کر بھی پھر بھی آنکھیں نہیں کھولتے تو یہ زیادہ خطرناک ہے، یہ مجرم ہے۔ ہاں جاہل کو سمجھ آئی کوئی بات نہیں، ایک پڑھ کے سنتے ہیں ساری رات مجلس میں کہ علی حق ہے، پھر بھی وہ خاموش ہیں یا اپنے اظہار نہیں کرتے اور حقیقت کو نہیں اپناتے، تو اصل میں یہ اندھا ہے۔ نہیں سمجھ آئی؟ یہاں سے بندہ گزرے اور وہ آپ کو آنکھیں رکھتا ہے اور ٹھڈا مار دے تو آپ نے اسے کیا کہنا؟ اندھا ہے بھائی، جس لیے تجھے آنکھیں دی ہیں جس مقصد کے لیے، وہ اسے کام میں کیوں نہیں لا رہا؟ تو اصل میں یہ اندھا ہے نا۔ نبی دیکھیں نا، قرآن میں بصیرت جس کے پاس نہیں ہے، دماغ، وہ اندھا ہے۔ اس لیے امام سے پوچھا گیا یہ اندھا کی جو مثال آئی ہے، کہا اس سے مراد آنکھوں کا اندھا پان نہیں، دل کا اندھا پان، جس نے ہماری ولایت کو قبول نہیں کیا، اصل میں وہ اندھے ہیں۔ آگے ہے اضل السبیلا۔ اچھا، یہ اندھا ہونا چھوٹی مثال نہیں ہے، یہاں سے اللہ نہ کرے کوئی اندھا ہو، پتہ نہیں وہ دیکھا تھے کہاں چلے گئے، پہلے روڈ پہ نظر آ جاتے تھے کہ بلا ہاتھ پکڑ کے روڈ کراس کرا دیتے تھے، اب وہ بھی غائب ہو گئے، کیونکہ جو ٹائم بچتا ہے وہ ہمارا موبائل لے گئے۔ وہ اندھے بھی سمجھ گئے ہیں، یہ دیکھنے والے بڑے اندھے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، سمجھ نہیں آئی آپ لوگوں کو؟ بھائی ایک اندھے کو آپ کی ضرورت ہے تو آپ اس کا ہاتھ نہیں پکڑ رہے۔ میں دنیاوی اندھے کی بات کرتا ہوں، خدا نہ خواستہ ہمارے گھر میں ماں باپ، ایک حدیث بھی سناتا جاؤں، پیغمبر علیہ السلام کی حدیث ہے کہ اگر تمہارے گھر میں تمہارا ماں باپ بہن کوئی بھائی اندھا ہے، توجہ ہے، تو رسول فرما رہے ہیں جو اس کا ہاتھ پکڑے گا، یعنی اپنی حاجت سے پہلے اس کو تو دیکھ نہیں سکتے، فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جاؤں۔ اب یہ اندھے دو طرح کے، ایک یہ آنکھوں والے، ایک وہ جن کے دل میں علی نہیں ہے، جو ان کو راستہ دکھائے وہ بھی جنتی، جو علی کے در پہ لائے وہ بھی جنت۔ توجہ ہے؟ پریشان تو نہیں ہے؟ موضوع ٹھیک ہے؟ چلیں، من کان فی ھذا الاعمى وہ فی الاخرہ، جو اس دنیا میں اندھا، تو میں کہہ رہا تھا اندھے کی مثال اللہ دی ہے نا، یہ اندھے نہ بنو، آنکھیں کھولو۔ اگر یہ اندھے ہوا تو قیامت کے دن ہوگا کیا اگر انہوں نے آنکھیں نہ کھولی؟ اب آؤ سورہ طٰہٰ میں، اللہ ارشاد فرما رہا ہے، اللہ اکبر، سورہ طٰہٰ میں آیت نمبر 124، میں قرآن سے ہی پڑھتا ہوں کہ اللہ ارشاد فرما رہا ہے یوم نحشرہ اعمیٰ، جنہوں نے آج آنکھیں نہ کھولی اور علی کو نہ پڑھا، قیامت کے دن اللہ فرما رہا ہے میں سب کو اندھا کر دوں گا۔ جنہوں نے حق نہ پڑھا، قیامت کے دن نحشر و یوم، آج انہیں اندھا کر دوں گا، اور میں میدان محشر میں ایک کثرت ان لوگوں کی ہوگی جو اندھے ہوں گے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ یہ اللہ نے دکھایا ہے، وہ ایسے ہو جائیں گے سارے۔ قیامت کے دن اللہ یا جنریٹر ہے یا میں پڑھنا؟ صلوات بار محمد۔ ماشاء اللہ، اللہ نحشر قبلہ، توجہ میری طرف رہے، نحشر ہو، قرآن کہتا ہے کہ قیامت کے دن ہم انہیں اندھا کر دیں گے جنہوں نے حق نہ پڑھا۔ توجہ ہے؟ توجہ، ہاں، جنہوں نے حق کو
نہ پڑھا. حق کا مطلب جو رسول دکھا کے گئے ان کو نہ مانا. نہ شروع قرآن کہتا ہے سورہ طٰہٰ میں پورا میدان محشر. اچھا یہ پھر بیچارے اندھے جو ہو جائیں گے یہ اللہ سے ڈائریکٹ ہو جائیں گے. کالا یہ کہیں گے ربی لما حشرتنی اعمیٰ, ہمیں اندھا کیوں کیا؟ قد کنت بصیرا, جبکہ وہ دنیا میں دیکھا کرتے تھے. بھئی اب اللہ کی رحمت دیکھنے کا وقت آیا, رحمت للعالمین دیکھنے کا وقت آیا, جنت کو دیکھنے کا وقت آیا. اب تو آنکھوں کی ضرورت ہے اور تو نے ہمیں اندھا کر دیا. اب اللہ کیا کہہ رہا؟ اللہ اگلی آیت میں ہے کالا, وہ کہے گا اس لیے آتت کا آیاتنا فتنسا فنسیتہا, میری آیتیں آتی تھی تم جھٹلا دیتے تھے, میری آیتیں آتی تھی تم بھلا دیتے تھے. اب حضرت علی فرماتے ہیں ما للہ آیتون اکبر منا, ہم سے بڑھ کر کوئی اللہ کی آیت نہیں. میرا علی آیا تم نے جھٹلا دیا, میرا حسن آیا تم نے جھٹلا دیا, میرا حسین آیا. اب تو سوچ رہے ہوں گے ارے یہ سب سے بڑی آیت ہے. خود مولا علی فرمایا ما للہ, دیکھیں نا آسمان اللہ کی آیت, زمین اللہ کی آیت, سورج اللہ کی آیت, ہوا اللہ کی آیت, یہ سب آیت اللہ کی ہے. اب حضرت علی فرماتے ہیں ما للہ ہے آیت اکبر منی, ہم سے بڑھ کر کوئی اللہ کی آیت نہیں ہے. اس لیے یہ کہا کہ اللہ خود کہتا ہے لولاکا لما خلقت الافلاک, اے میرا نبی اگر تمہیں پیدا نہ کرتا ہوتا تو کوئی شے خلق نہ کر. اس لیے ہم اللہ کی بڑی آیت ہے جن کی وجہ سے سب خلق ہوا. اب جب ان کو نہیں مانیں گے تو قیامت کے دن اللہ انہیں اندھا کھڑا کرے گا. اس لیے ابھی وقت ہے کہ وقت آنے سے پہلے معرفت اہل بیت کے لیے اپنے ذہن کو کھولو. توجہ ہے ایک آخری مثال اور پھر میں اپنا موضوع کو اسی پہ لانا ہے. توجہ دیکھیں, یہ دیکھیں آپ کوئی بھی مادرزاد اندھا بلائیں, کوئی نہ کوئی ہوگا, اس کو سامنے چار یہ پتھر رکھ دیں, 4-5, کہ بلا اللہ جو مثال دے رہا ہے جس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی اندھا. اس کا پیچھے سمجھیے گا کہ یہ کتنا بڑا اندھا ہے جو حق دیکھ کر بھی نہیں مانتا. توجہ ہے. اب یہ پتھر اس کے سامنے رکھے کس کے؟ جو مادرزاد اندھا ہے, عالم ہو, حدیث پڑھ جائے, قرآن پڑھ جائے, حافظ ہو جائے, جو بھی ہو, لیکن اس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں. آپ اسے کہیں کہ اس کا کلر یہ اس کا پتھر بتاؤ, اس کا کون کون ہے, اس کا کلر بتا, پہلے تو کہے گا بتا دے گا, پہلے کہے گا تنگ نہیں کرو, پھر وہ کہے گا میرے نزدیک سب ایک جیسے. اس کی مجبوری ہے. ہائے 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 ہائے, یار شہر کا مجمع ہے, تھوڑا سا ساتھ دے یار. اس کی مجبوری ہے کیونکہ جس چیز سے اس نے معرفت کرنی تھی وہ در ہی بند ہے, وہ آنکھیں ہی نہیں ہے, تو وہ کہہ رہے سارے ایک. اگر سارے ایک جیسے ہیں تو اللہ ایک کو چمواتا کیوں ہے, باقی کو پتھر برواتا کیوں ہے؟ جب پتھر ایک جیسے نہیں اس نے رکھے تو انسان ایک جیسے کیسے ہو سکتے؟ توجہ ہے. اللہ اکبر. تو اندھا کتنا بڑا اندھا ہے, توجہ ہے, جس کے نزدیک اللہ اکبر تو معرفت کا دروازہ بند. تو جو معرفت کے لیے آنکھیں نہیں کھولے, حق کو نہیں دیکھے, وہ اس دنیا میں بھی اندھا, آخرت میں بھی اندھا. جس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا. اب اس سے پہلی والی آیت یوم نادو کل اناس بامامہم, قیامت والے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے, اور جس نے اپنا امام نہ بنایا وہ اس دنیا میں بھی اندھا. یہ آگے 2 آیتوں کا ترجمہ ہے, وہ آخرت میں بھی اندھا. اندھا اللہ کسے کہہ رہا ہے؟ جس نے امام نہ بنایا یا جس نے امام حق کو نہ مانا. توجہ ہے. چلو اتنا کافی تھا کہ یہاں اندھا جا رہا ہو, اندھا بیچارہ ایسے ایسے, تو کوئی اسے دھکا دے دے, ایسے ہو سکتا ہے؟ لیکن دے بھی دیتے. توجہ ہے, توجہ نہیں, دھکا دے دے. لیکن اگر کوئی دھکا دے دے تو آپ کہیں گے کہ یہ کتنی بڑی زیادتی ہے.
یا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں اندھا. یہ اندھا ہونا کافی ہے؟ کافی نہیں ہے کہ جہاں جنت دیکھنی، تیرا نور دیکھنا ہے، وہاں پہ محمد آل رسول اور صحابہ کرام اور سب کو دیکھنا ہے، اور وہاں پہ اب جا کے اندھا ہو جائے گا. یہ کافی تھا جو اس دنیا میں اندھا رہا. یہ آگے قرآن کی آیت ہے، وہی اس آیت کا اگلا حصہ وہ اضل السبیل. اللہ کہہ رہے اس کی سزا صرف یہ نہیں ہے کہ یہ اندھا ہوگا کیا، بلکہ اس کے لیے اور دھکے ہیں. بھٹکا ہوا کون؟ جس نے امام کی معرفت. اب اس کی شرح پیغمبر نے فرمائی اضل السبیل کی کہ من ماتا ولم یعرف امام زمانہ ماتا میتۃ جاہلیہ. جو مرا جہاں مرے اگر اس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرے گا. توجہ ہے؟ میرے خیال ہے آسان تقریر کرو، یہ مشکل تو نہیں، یہ ٹھیک جا رہا ہوں. توجہ ہے؟ پڑھے لکھے مجھے بتایا گیا بہت پڑھے لکھے لوگ. توجہ، جاہلیت کی موت. اچھا ایک اندھا ہوئے گا یہ بڑی سزا ہے، دوسری سزا بھٹکا ہوا ہوئے گا، تیسری سزا یہ ہے کہ قیامت کے دن جاہلیت کی موت. یہ جاہلیت کی موت کیا ہے؟ جس نے امام کو نہ، ایک امام کے اوپر، ایک امام کے امام حق کو نہ ماننے پر یہ تین سزائیں قرآن پر. ایک اندھا، پھر قیامت کے دن اندھا. اللہ جہاں دیکھنے والے کو بندہ کہہ رہا ہے. میں نے ابھی کہا نا یہاں سے وہ کو ٹھڈا مارے کہتا ہے اندھا ہے، جبکہ آنکھیں ہیں. یہ بھی اندھے ہیں جو حق نہیں پڑھتے. اندھا قیامت کے دن اندھا، اضل السبیل. پھر حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ الجاہلیہ، جس نے اپنے وقت کے امام کی معرفت. اچھا ایک ہے جہالت، ایک ہے جاہلیت. جہالت کی موت اتنی سخت نہیں ہے کہ جاہل ہے چلو نہیں سمجھ سکا، لیکن یہ جاہلیت والی موت یہ بڑی خطرناک ہے. کون سی؟ یہ ہے قبل از اسلام والی موت. یعنی حضور کی بعثت سے پہلے وہ مکے میں جو اس دور کو کہا جاتا ہے جاہلیت کا دور، جہاں جاہلیت کا دور یہ ہے نہ اللہ ہے نہ رسول ہے نہ قرآن ہے. ہائے 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 ہائے، توجہ فرمانا. اب کہا کہ جس نے امام کو نہ پہچانا، چاہے اللہ کو مانتا ہو، چاہے رسول کو مانتا ہو، چاہے قرآن کو مانتا ہو، چاہے کچھ کرتا ہو، لیکن اگر امام کی معرفت نہ آئی تو جاہلیت کی موت. ایسا جیسے اللہ کو نہیں مانتا، جیسے رسول کو نہیں مانتا، جیسے توحید کو نہیں مانتا، جیسے اسلام کا پتہ ہی نہیں ہے. جاہلیت کی موت. یا اللہ اتنی بڑی سزا کیوں؟ اب آؤ امام حسین علیہ السلام کا ایک فرمان. اسی امام فرماتے ایھا الناس. حالانکہ امام حسین کا فرمان کم پڑھتے ہیں لوگ، ہمارے شیعوں پڑھتے ہی نہیں ہے. سارا امام حسین کا اشرا ایک فرمان نہیں پڑھتے. امام حسین نے فرمایا ایھا الناس ما خلق اللہ، جو کچھ اللہ نے خلق فرمایا لیعرفوہ، تاکہ اس کی معرفت ہو. کس کی؟ تھوڑا سا ساتھ دینا ہے. سبحان اللہ کہتے ہیں. کس کی معرفت ہو؟ میں تھوڑا سا علمی طور پہ بھی لے کر چل رہا ہے، داد بھی ہوگی. یعنی اللہ آسمان زمین سورج چاند چریندر سب کچھ فرمایا کس لیے؟ تاکہ اس کی معرفت ہو. لیعرفوہ، اللہ نے ہم سے خلق فرمائی معرفت. آگے فرماتے فعرفوہ فعبدوہ، پہلے اس کی معرفت ہوگی پھر اس کی عبادت ہوگی. پہلے معرفت کرو پھر اس کی عبادت کرو. میں بھائی جان کو ملتا ہوں، مثلا آپ کوئی آپ کا دوست ہے 20 سال پہلے 30 سال پہلے پرانا، بچپن میں آپ کے ساتھ ہو، آپ پہچان لیں تو آپ کے ملنے کا انداز اور ہوگا. توجہ کریے، یہ میرا دوست میرا کلاس فیلو آج اس مجلس میں بیٹھا ہے، جب آپ یوں جفا لگائیں گے ایسے ہی ہے نا، اور وہ اسے کیا ہو گیا پیچھے ڈھیلا رہے گا. کہا وہ نہیں پہچانا، نہیں کہا وہ میں تیرا فلاں دوست، تم کدھر چلا گیا؟ پرائمری میں پڑھتے تھے. توجہ ہے، آج 30 سال بعد ملے، جب تعارف ہوگا اب وہ یکدم اس کی کیفیت کیوں بدلی؟ وہ بھی اسی طرح ہاتھ کھولے گا کیونکہ پہلے معرفت نہیں تھی، اب معرفت ہے.
تو پہلے کرو معرفت پھر کرو عبادت. جب بغیر معرفت ملاقات نہیں ہو سکتی تو بغیر معرفت عبادت کیسے ہوگی؟ توجہ ہے. اب اس بندے نے پوچھا مولا سے, مولا آپ کہہ رہے ہیں اللہ نے ہر شے کو معرفت کے لیے بنایا ہے, ایسے ہی ہے؟ اور پھر اللہ خود فرما رہے ہیں فَعَرَفُوا وَعَبَدُوا, پہلے اس کی معرفت ہوئی پھر جا کے عبادت ہوئی. وہ معرفت ہے کیا؟ وہ معرفت کیسے ہو؟ اس وقت امام نے فرمایا اللہ اکبر, معرفت و امام زمانے ہی, یعنی اپنے زمانے کے امام کی معرفت اصل میں اللہ کی معرفت ہے. جملہ بھاری ہے, نہیں سمجھا آپ کو, کچھ لوگوں کو سمجھ آیا ہے, کچھ کو نہیں سمجھ آیا, شرح بھی ضروری. توجہ ہے کیا؟ امام کی معرفت اللہ کی معرفت. ادھر اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ جس نے امام کی معرفت نہ کی وہ جاہلیت کی موت ایک, وہ اندھا دو, وہ بھٹکا ہوا. ادھر امام حسین کہہ رہے ہیں جس نے امام کی معرفت نہ کی اس کی اللہ کی معرفت ہو ہی نہیں سکتی. دیکھیں یہ تو حدیث ہے نا, آیت ہے, آیت, چلو آیت مسلمان کہتے ہیں آیت ہی سنو. قرآن سورہ بنی اسرائیل 17 سورہ آیت نمبر 71, یوم ندعو کل اناس بامامہم, کہ قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں. یہ کہا نا قرآن نے, کہا نا, یہ تو نہیں کہا رسول کے ساتھ اٹھائیں. مجھے ایک آیت سے کہا رسول امام کا کہا, امام کا, اس لیے کہ قیامت کے دن اللہ کہے گا, محشر کے دن اللہ ندا دے گا کہ اٹھو, دنیا میں جو جس کو امام مانتا تھا اس کو تلاش کرو, وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا. آواز اس کی تفسیر میں اگلی مجلسوں میں پڑھوں گا. یوم ندعو, ندا دے گا, اے اہل المحشر, دنیا میں جو جس کو امام بناتا تھا وہ اپنے اپنے امام ڈھونڈیں گے. ہم کتنے خوش قسمت ہیں, ہمارے کچھ علی کے پیچھے ہوں گے, کچھ امام حسن کے پیچھے ہوں گے, کچھ امام زمانہ کے پیچھے ہوں گے. کیوں امام کا کہا؟ اس لیے کہ اسلام کی ہر شے امام دے رہا. آپ یہاں اہل سنت کے بھائی کو پکڑو, بھائی آپ کو یہ کس نے کہا کہ نماز میں ہاتھ باندھو؟ وہ کہیں گے میرے امام نے. ہیں مجھے تو نہیں کہتا میرے رسول نے. شیعہ ہاتھ کھولتا ہے, بھائی کس نے کہا؟ میرے امام نے. آئے ہائے, چلتے آئے آگے. ہاں تو ہے نا, ہاں وضو کیسا کرتا ہے؟ ہاں میرے امام نے. تو وہ امام کے ساتھ اس لیے اٹھائیں گے. تو اب امام وہ بناؤ جس کے لیے خود پیغمبر نے فرمایا ہو القرآن مع علی وعلی مع القرآن. یہ کس لیے فرمایا القرآن مع علی؟ کیوں یہ بات آ گئی القرآن مع علی ومع علی مع القرآن, قرآن علی کے ساتھ. علی یہ کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ اگر قرآن, پہلے القرآن مع علی, اگر قرآن سمجھنا ہے تو علی سے پوچھ لینا, اور اگر علی سمجھنا ہے تو قرآن سے پوچھ لینا. توجہ ہے؟ اگر قرآن سمجھنا ہے تو یہ امام بتائے. اس لیے کہا کہ اگر امام صحیح ہے تو تمہارے پورے دین کی بلڈنگ صحیح ہے. اگر امام غلط ہے تو پھر تمہارا سب کچھ غلط ہو جائے. اس لیے کہا کہ قیامت کے دن, اب میں ایک مثال دوں اور بات سمجھ. ہم کہتے ہیں, ابھی میں دوپہر کو ایک مجلس پڑھی کہ بلا کسی جگہ تو ایک نے ملنگ, بالکل سادہ سا ملنگ, اس بیچارے نے نا نعرہ لگایا حق دا امام علی. کیا ہے ملنگ ہے, میں بڑا خوش ہوا, بالکل سادہ سا بیچارہ, پتہ نہیں اس کو کچھ آتا ہے کہ نہیں آتا. ہم یہاں چوک میں کھڑے ہو کر یہ نعرہ نہیں لگا سکتے, یہ اس ملنگ کا ہی کام ہے. یہ نعرے جو بنے ہیں نا, اس نے بڑا کام, اس میں پوری میں تقریر کر آیا. ایک جملہ آپ کو دوں, حق کا امام علی. کیوں؟
صرف شیعہ کہتے ہیں. اگر شیعہ کے پاس دلیل نہیں ہے، ہمارے پاس دلیل ہونی چاہیے نا. حق کا امام علی ثابت کرنا چاہیے. کوئی اہل سنت پوچھ سکتا ہے، دوسرا پوچھ سکتا ہے کہ کیسے، اور ہم بتاتے ہیں. اس لیے حق کا امام علی ہے کہ رسول کے بعد صاحب نے کہنا تھا ہم حق پر ہیں، لیکن نبی نے کہا وہ حق پر ہیں جو علی کے ساتھ. واہ واہ. کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں. علی کی حق میں گواہی قرآن دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ قرآن سامت دیتا ہے، محمد قرآن ناطق دیتا ہے. توجہ ہے، وہ بولنے والا قرآن کہہ رہا ہے حال حق مع علی وعلی مع الحق. یہ پیغمبر کا حدیث ہے. جیسے القرآن مع علی، یہ الحق مع علی، الحق مع علی. آگے کیا ہے؟ اللہم ادر الحق، میرے اللہ حق کو ادھر پھیر دے جدھر علی جائے. یا دوسرا مفہوم یہ ہے حق وہاں نظر آئے گا جہاں جہاں علی ہوگا. اس لیے حق کا امام علی ہے. کیوں؟ صرف فضائل کی حد تک. بھائی شیعہ ملنگ ہے، اس نے کہہ دیا چلو ٹھیک ہے. شیعہ کہتے رہتے ہیں نہیں میرے بھائی، اس ملنگ نے جو بات کی ہے بالکل قرآن کے مطابق کی ہے. اب میں سمجھاتا ہوں کہ امام علی حق کیوں ہے. اس لیے اللہ سبحانہ و تعالی حق ہے، قرآن حق ہے، نبی حق ہے، نماز حق ہے، روزہ حق ہے، عبادات حق ہے. حق ہے یا نہیں؟ جو حق کو حق بتائے اسے علی کہتے ہیں. آپ جملہ سر سے گزر گئی. توجہ ہے، امام حق علی ہے. کیوں؟ اس لیے اب میں ایک مثال دے رہی، اس سے زیادہ اگلی تقریب میں. اللہ سبحانہ و تعالی حق ہے. اللہ کے بارے میں تمام مسلمانوں کو عقیدہ ہے کہ وہ وحدہ ہو. ٹھیک ہے. علی مولا نے کہ بلا ہمارا امام علی ہے، ہم تو امام علی کی سنیں گے. تو علی بتائیں گے کہ توحید کیا ہے. اس لیے امام حق ہے کہ یہی صرف علی ہی بتا سکتے اللہ کے بارے میں. ہمارا عقیدہ شیعہ مذہب کا پورے مسلمانوں سے اللہ کے بارے میں الگ ہے. بچوں کو سمجھا رہا ہوں. اہل سنت بھائی بھی بیٹھے ہوں گے، ان کا عقیدہ اور ہے، ہمارا اور ہے. ہمارے نزد عقیدہ قرآن کے مطابق ہے. توجہ ہے. یہ وہی آئے گا یوم ندعو کل اناس بامامہم. قیامت اگر امام نہ بنایا، امام کو نہ پہچانا تو انسان گمراہ کتنا ہو جاتا ہے. یہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ایک عقیدہ ہے جسے ہم کہتے ہیں عقیدہ توحید. ہم اللہ کو کیا مانتے ہیں؟ کیا معرفت ہے اللہ کی؟ ہمارا عقیدہ اللہ کے بارے میں قرآن جیسا ہے. حضرت موسیٰ کی قوم آئی، انہوں نے کہا کہ موسیٰ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ نے کہا نہیں موسیٰ یہ نہیں ہو سکتا. تو مجھے کوئی لا انترانی یا لفظ ہے لا تدرک الابصار وہو یدرک الابصار. اللہ وہ ہے جو آنکھوں میں نہیں آ سکتا. اللہ اسے کہتے ہیں، اور وہ ہر ہاتھ میں محیط ہے. جو آنکھوں میں آ جائے وہ اللہ نہیں رہتا، وہ محدود ہو گیا. میں امام سمجھا رہا ہوں. اگر امام صحیح تو وہی نجات پائے گا. اگر امام صحیح ہے تو اس کا عقیدہ توحید بھی صحیح رہے گا، عقیدہ رسالت بھی صحیح رہے گا، عقیدہ قرآن. میں ایک مثال توحید کے دے رہا ہوں کہ صرف شیعہ، میں 1 کروڑ میں حقیر دینے کے لیے تیار ہوں.
کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں تو قرآن کے مطابق، ہمارے علاوہ کوئی مسلمان ایسا عقیدہ نہیں رکھتا۔ ہم کسی کو پریشان نہیں کرنا، لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ، ہمارا دین ہمارے ساتھ۔ یہ قرآن کہتا ہے لڑو نہیں، یہ بات سمجھانے کے لیے کہہ دو تمہارا دین تمہارے ساتھ۔ ہم اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں کہ ہم جو اللہ کو مانتے ہیں نا، وہ اللہ کی معرفت ہماری قرآن کے مطابق ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تدرک الابصار، اللہ کو کوئی آنکھ نہیں دیکھ سکتی، نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں۔ یہ شیعہ عقیدہ ہے۔ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ قیامت کے دن نظر آئے گا۔ ہمیں ادھر نہیں جانا کہ وہ کیا عقیدہ ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارے امام علی نے کہا ہے، اللہ اکبر۔ کسی نے کہا آ کے، یہودی نے کہ این ربک، یا علی تمہارا رب کہاں ہے؟ اب علی ابن ابی طالب نے اس کے سوال، اس نے اینا، ویئر از یور گاڈ، ہیں تمہارا، اس نے جب کہا نا اینا، تو اس کا مطلب کہ اللہ کو ایک طرف کر رہا ہے۔ تو مولا علی نے کہا میرا اللہ کہاں نہیں ہے، آئے ہائے ہائے، توجہ کرنا۔ ہاں اس نے کہا کہاں ہے اللہ؟ ہاں کہے بھائی ادھر ہے، تو اس کا مطلب آنکھوں میں نظر آ رہا ہے۔ تو مدد میرے مولا نے کہا نہیں، میرا اللہ ایسا نہیں ہے۔ کہا چراغ لے کر آؤ، آئے ہائے، کہا اسے جلاؤ، جلایا گیا، اس کی لائٹ نکلی، کہا اس کا نور کہاں ہے؟ کہا اتنا سارا چراغ، اس کا نور ہر طرف ہے، تو اللہ نور السماوات والارض ہے۔ اللہ نور اس لیے قیامت کے دن بھی، اب حدیث ہے، اللہ وہاں بھی نظر نہیں آئے گا شیعت کے مطابق، وہاں آل محمد کی کرسی لگے گی، وہاں محمد و آل محمد کی کرسی لگے گی، اللہ وہاں بھی نور ہے۔ توجہ ہے، اللہ نور السماوات ہے۔ جدھر ہی اللہ کے بارے میں نے کہا اگر امام صحیح ہے، یہ تو ویسے مثال آ گئی، اب آگے سمجھ کہ امام حسین نے کیا کہا۔ پہلے اس کی معرفت کرو، پھر اس کی عبادت کرو۔ اس کی معرفت کیا ہے؟ وہ وقت کے امام کی معرفت ہے۔ اگر امام صحیح ہے، اب ہم ان کو کیوں مانتے ہیں کہ میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے قال للعمار، عمار یاسر سے کہا تھا وقت آخر ہے، قدموں میں بیٹھے ہیں، اور عمار نے پوچھا یا رسول اللہ میں نے سنا ہے مسلمانوں کے عقیدے بھی الگ ہو جائیں گے، مسلمانوں جدا جدا ہو جائیں گے، مسلمان فرقے فرقے ہو جائیں گے، مسلمان ایک دوسرے سے بہت دور ہو جائیں گے، تو حق پر کون ہوگا؟ کہا عمار، یہ حدیث شیعہ کتب میں بھی ہے، اہل سنت میں بھی، قال علی مولا سے قال للعمار، رسول نے کہا اے عمار یاسر میرے بات دیکھنا، قد سالک الناس وادیان، سارا جہان ایک طرف جا رہا ہے، تو علی یسلک وادیان، علی ایک طرف جا رہا ہے۔ میں تیرا نبی کہہ رہا ہوں، علی کو اپنا امام بنانا، میرے بعد وہ تیرا امام ہے، وہ تمہیں گمراہ نہیں ہونے دے گا۔ وہ علی جو حق ہے، اب آپ سمجھ گئی، حق کا امام پہلے سامعین قدر، کل انشاءاللہ اس سے موضوع پہ آگے بات چلائیں گے۔ اب پھر واپس چلتے ہیں۔ من کانا فی ھذا الاعمى هو فی الاخرہ اعمى، جو اس دنیا میں اندھا وہ آخرت میں بھی۔ اصل میں اندھے یہ ہیں جو وہ ہیں جو اہل بیت کی معرفت نہیں رکھتے۔ ظاہر ہے جب علی مولا ہی نہیں مانا تو اللہ کیا سمجھ آئے، اس کو رسول کیا سمجھ آئے گا؟ اس لیے میرے مولا نے کہا تھا کہ ابن عباس ہے نا، اہل سنت کے ہم بہت بڑا ان کا نام ہے، عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب، یہ حضرت علی کو کے مقابلے کا عالم سمجھتے ہیں، راوی ہے، مفسر قرآن ہے، ان کو نام بڑا دیا ہوا، لیکن وہ خود کہتے ہیں علی کے مقابلے میں میرا علم، یعنی تمام صحابہ کرام کا علم علی کے مقابلے ایک قطرہ ہے۔ علی کا علم 7 سمندر ہے، اور سمندر بھی وہ جن کی کوئی حد نہیں، اس لیے اسے محمد نے زبان چسائی ہے۔ اس لیے مولا علی سے ابن عباس کو کہا، بس آخری جملہ کہا، آؤ ہم آپ کو آج قرآن کی تفسیر سناتے ہیں، بسم اللہ کی تفسیر سناتے ہیں۔ قرآن یہ شب قدر کی کوئی رات لے گئے،
مغرب عشاء کے بعد تفسیر شروع کی، رات گزر گئی اور مولا ابھی بائے بسم اللہ سے آگے نہیں گئے. کہا ابن عباس کاش کہ رات لمبی ہو جاتی. علی ابن ابی طالب بسم اللہ کی اتنی تفسیر کرتے کہ 70 اونٹوں کا بھار ہو جاتا. اس وقت اونٹوں کے اوپر، لیکن مولا نے کہا کہ مختصر یہ ہے، وہ 70 اونٹوں کا میں تجھے ایک نقطے میں سمجھانے لگا. ساتھ دینا ہے تھوڑا سا، ایک جملہ تھک گئے آپ. مولا نے کہا اللہ اکبر کہ بسم اللہ کی ایک مولا کا علم سمجھیے گا اور مقام سمجھیے گا اور امام سمجھیے گا. مولا نے کہا ابن عباس ما فی کتب السماویہ، جو کچھ آسمانی کتابوں میں ہے، فی التوریت والزبور والانجیل ہوا فی القرآن. توریت میں، زبور میں، انجیل میں، وہ سارا قرآن کے اندر. کہیں یہ علوم التوریت، کہیں اسرار التوریت، کہیں اسرار الزبور، یہ سب کچھ قرآن میں. یعنی پہلی کلاس اگر آپ سمجھے، اس کی کتاب دوسری میں آ جاتی ہے، دوسری کی تیسری میں، تیسری کی چوتھی میں. جو چوتھی پڑھتا وہ پہلی تو نہیں پڑھتا نا ہے. یہ 4 آسمانی کتابیں اور بھی سارے صحیفے قرآن میں. صلوات بھیجے بار محمد، سارے کے سارے قرآن میں. ما فی القرآن ہوا فی، بس ختم کر دیں، فی الفاتحہ، جو کچھ قرآن میں وہ فاتحہ میں، جو کچھ فاتحہ میں وہ کس میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تب بسم اللہ وہ ہوئی جس میں توریت بھی ہے، زبور بھی ہے، انجیل بھی ہے، قرآن بھی ہے. ما فی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہوا فی با بسم اللہ، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ با میں ہے. ما فی البا، جو کچھ با میں ہے ہوا فی نقطہ دے تحت البا، وہ اس نقطے میں ہے جو با کے نیچے ہے. اس کے بعد آپ نے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا ابن عباس انا الذی نقطہ تو تحت البا، وہ با کا نقطہ میں علی ابن ابی طالب. میں یہ آپ سے داد لینے کے لیے روایت نہیں سنا ہے، میں کوئی مقصد دینا کہ نقطہ کیوں کہا. حروف تہجی جتنے 20-25 لفظ ہے اس میں الف بڑا ہے، با بڑا ہے تو کوئی بڑا لفظ کہہ دیتے. توجہ، نقطہ کہا. نقطے تک تو جانتے ہیں، وہ پڑھ کے ہمارے بھی ذاکر چلے جاتے ہیں، داد بھی بیٹھ جاتی ہے، لیکن بچے سمجھ نہیں پاتے یہ نقطہ کیوں کہا، الف نہیں کہا. پہلی بات تو یہ ہے، اللہ اکبر. ہمارے استاد علامہ غلام حسین الفی صاحب اللہ انہیں جنت میں جائے، وہ فرمایا کرتے تھے الف اس لیے نہیں کہا، اس سے مراد اللہ کی ذات ہے. با حروف تاجی کا دوسرا ہے، اللہ کے بعد دوسری ذات اللہ کی ہے. کہا کہ میں نہ الف ہوں نہ با ہوں. اب با کا نقطہ ہے، با کا نقطہ. اس با اور نقطے کا کیا تعلق؟ با نہ آئے، سوری نقطہ نہ آئے تو با کی معرفت نہیں ہو سکتی. آپ نقطہ ہٹا دے، با کو پڑھ کے دکھا دیں، آپ تو پڑھ لیں گے نا. توجہ نہیں سمجھ آئے گی نا. نقطہ آئے گا، اس کا مطلب کہ نقطہ با کی معرفت کا ذریعہ ہے. فرمایا با، اب یہ دوسری ذات ہے محمد سے. کہا محمد سے اتنا چھوٹا ہو جتنا با سے نقطہ ہوتا ہے، ضروری اتنا ہو نقطہ نہ آئے تو با سمجھ نہیں، اگر علی نہ آئے تو محمد سمجھ نہیں آ سکتا. توجہ ہے آپ لوگ؟ اب بس مجھے پتا ہے آپ تھکے ہوئے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ کس ٹائم سے آپ بیٹھے. ہاں بس آخری بات، جب آپ مولانا نے نقطہ کہا ہے، اب وہ میں سمجھانے لگا وہ نقطہ کیا ہے. کہ سب کچھ اللہ کا علم قرآن میں، قرآن فاتحہ میں، فاتحہ بسم اللہ میں، بسم اللہ با میں، با کا وہ نقطہ میں، علی مولا کا نقطہ میں. یا اللہ یہ کیا فلسفہ ہے، کیا بات ہے. مولا فرماتا توجہ، جب آپ کاغذ قلم لیتے ہیں تو قلم رکھتے ہوئے پہلے بنتا ہے نقطہ. پینسل رکھیں تب بھی نقطہ سیاہی لگتی ہے نا. ہاں نقطے سے الف بنے گا، ہائے ہائے نقطے سے با بنے گا. یہ اشارہ دیا میرے مولا نے، اگر توحید تک جانا ہے تو علی کے ذریعے جاؤ، اگر محمد تک جانا ہے تب بھی علی کے ذریعے، اگر دین کا کچھ اور بھی لینا ہے تب بھی علی کے ذریعے. اس لیے فرمایا انا مدینۃ العلم والی. یہی وجہ ہے اس
گھرانے کو جن کو ہم امام مانتے. اس کے بعد امام حسن امام کل انشاءاللہ شرح آئے گی. امام حسین کو جب ولید نے بلایا تو میرے مولا نے کمال کر دیا. ہم اگرچہ مسائل میں لوگ نہیں پڑھتے، یہ فضائل کا جملہ ہے. مولا کو اس دربار میں بلایا. یہ ولید کون ہے؟ یزید کا کزن ہے. توجہ کرنا، یہ مدینے کا گورنر ہے. یزید نے اس کو خط لکھا کہ حسین کو بلاؤ. لیکن میرے مولا کے سامنے جب کہا کہ تیری بیعت کا سوال ہے، میرے مولا نے خطبہ دیا وہ اسی موضوع سے. مولا فرماتے ہیں، مولا کون؟ امام حسین. ایھا الامیر، اس نے بیعت مانگی. اب دیکھنا امام حسین کی فکر کیا کام کر رہی ہے. ایھا الامیر، اے امیر، نحن اہل بیت النبوہ، ہم نبوت والے، معدن الرسالہ، یعنی اللہ کی رسالت، اللہ کے پیغام کا ہم مرکز ہے. آدم پہ کیا آیا، نوح پہ کیا آیا، محمد پہ کیا آیا، یہ ہمارے پاس ہے. محبت الملائکہ، فرشتے ہمارے گھر آتے، منزل الملائکہ، ہمارے گھر فرشتے آتے ہیں، وحی کا مرکز ہے. میرا سوال یہ ہے سمجھانے کے لیے، بیعت کا سوال ہے تو یہ خطبہ دینے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ مسلمانوں کو امام سمجھانے کے لیے کہ قرآن میں کہتا ہے انبیاء کے لیے وَآتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے نبیوں کو حکمت دی اور علم دیا. نبی آدم سے لے کر علم آدم کل شیء، یہ ہے آدم، ابراہیم، نوح، سب علم کے ذریعے محترم. یہاں اشارہ دے رہے کہ وہ علم جس کے پاس ہے وہ محمد کے بعد ہادی ہے. اس لیے کہا نحن اہل بیت النبوہ، تو ہمیں جانتا ہے کہ ہم مرکز نبوت ہیں، ہمارے گھر قرآن اترا، ہمارے گھر فرشتے آئے. اور وہ کون ہے؟ وہ شارب الخمر. اللہ اکبر. مولا نے کہا کہ ہمارا اس سے کیا تعلق؟ یہاں کا مثل لا یبایا مثلا، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت. میں انبیاء کا وارث اور انبیاء کا بھی نہیں، سید الانبیاء ہے، تمام نبیوں کا سردار. یزید کو کہاں؟ تھوڑا سا سوچنا چاہیے مسلمانوں کو. اس لیے کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کر سکتا. بہرحال امام حسین علیہ السلام وہاں انکار کر دیا اور آگے. کسی نے کہا کہ اے ولید، یہ علی کا بیٹا ہے، یہ کبھی بھی نہیں اس کو نہیں مانے گا، یہ رسول کا بیٹا ہے، ابھی وقت ہے، اس کی زندگی کا چراغ. یہ مروان نے کہا اس یہی بجھا ہے. مولا نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا اے نیلی آنکھوں، اس کی ماں کی طرف اشارہ کیا، اے فلاں کے بیٹے، تیری کیا جرأت ہے کہ تو کہے کہ مجھے نانا کے شہر میں. بہرحال کہا حالات خراب ہو گئے، خطرہ بڑھ گیا. مولا گھر آئے، جس بہن کو بتا کر آئے تھے کہ مجھے دربار میں، وہ آرام سے بیٹھی ہوگی. وہ علی کی بیٹی آرام سے بیٹھی ہوگی. جتنی دیر مولا دربار میں رہے ہیں، بی بی زینب کھڑی رہی. کیا فیصلہ ہوتا ہے، خطرہ بھی ہے، کیا کرتے ہیں، کیا ہوگا. لیکن جب مولا حسین واپس آئے، علی کی بیٹی نے دیکھا کہ حسین کا چہرہ اترا ہوا ہے. کہا ماں جائے، کیا ہوا، کیا فیصلہ ہوا؟ کہا بہن، اب مدینہ ہمارے رہنے کے قابل نہیں، مدینہ چھوڑنا ہے، یہاں سے ہم نے کوچ کرنا ہے، تیاری کرو. بہرحال جنہوں نے ساتھ جانا تو اس رات مولا نے ایک خطبہ دیا. اللہ اکبر. مولا نے خطبہ دیا اور اس میں کہا کہ اے بنی ہاشم، میں نے مدینہ چھوڑنا ہے. مولا سب کو بتا دیا، لیکن مولا نے کہا کون ہے جو میرے ساتھ جائے، کون ہے میرا ساتھ دے گا، کون کون جائے گا. توجہ رکھنا، جس نے سب سے پہلے کہا کوئی جائے نہ جائے میں ضرور جاؤں گا، وہ مولا سجاد ہے. مولا سجاد نے کہا بابا میں ساتھ جاؤں گا. مولا نے کہا سجاد میں نے 2 جہاد کرنے ہیں، ایک چھوٹا ایک بڑا، تو کون سا کرے گا؟
کہا بابا بیٹے بڑا جہاد کر، تو جہاد بڑا ہے میرے حوالے کر دے۔ مولا رو پڑے، کہا سجاد تیری زبان پہ یہی لفظ اچھے لگتے تھے، لیکن تجھے معلوم ہے کہ چھوٹا جہاد کیا ہے؟ کہا بابا بتائیں۔ کہا چھوٹا جہاد یہ ہے کہ 3 دن کا بھوکا اور پیاسا، کبھی علی اکبر کے لاشے پر، کبھی عباس کے بازو اکٹ، کبھی قاسم کے ٹکڑے میں، کبھی اس صحابی کے لاشے پر، سارا دن لاشیں اکٹھے کرنا، پھر 3 دن کا بھوک اور پیاسا، شہید ہو جانا، یہ چھوٹا جہاد ہے۔ میرا مولا سجاد اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں بابا اگر یہ چھوٹا جہاد ہے تو پھر بڑا جہاد کون سا ہے؟ کہا بڑا جہاد یہ ہے بابا کے قاتل کے ساتھ۔ جملہ نہیں لیا، او بھائی کا قاتل سامنے آ جائے ہم برداشت نہیں کرتے۔ او میرے مولا نے کیسے کبھی علی اکبر کے قاتل پہ، کبھی عباس کے قاتل، کہا ان قاتلوں کے ساتھ کبھی اس بازار، کبھی اس بازار، کبھی اس زندان، کبھی میرے مولا زین العابدین آپ نے بڑا جہاد کیا۔ ہاں کہا کہ مولا سجاد یہ بڑا جہاد ہے ان ظالموں کے ساتھ، کہا ہاں کہ ماں کی چادر لوٹنے والوں کے ساتھ۔ اللہ اکبر، کبھی اس بات کبھی یہاں خطبہ دینا، کبھی وہاں خطبہ دینا۔ سجاد یہی وجہ ہے جب علی اکبر نے اجازت مانگی تھی نا اور بابا کو مل کے جانے لگے تو پیچھے جناب فضا نے پردہ ہٹایا تو مولا سجاد نے آواز دے کر دی اکبر سجاد کو مل کے نہیں جا رہے، تو جا کے شہید ہو جائے گا۔ سجاد نے ہر چوک پہ ذبح ہونا ہے، ہر چوک پہ قتل ہونا ہے۔ اللہ جانے میرے